بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس مختصر محفل میں اور آج کی اس ہماری ویڈیو میں جو پیغام آپ تک پہنچے گا وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ بڑی انتھک قربانیوں کے بعد ہمیں یہ اللہ پاک نے ملک عطا فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی مولوی ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ نہیں۔ ہر وہ بندہ جو مملکت خدا داد پاکستان کے اندر رہ رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وطن عزیز میں ہر وہ چیز جو اسلامی نقطۂ نظر سے اور جو اسلام اور دین کا تقاضا ہے اس کے لیے کوشاں رہے، اور جو اس کے برعکس چیزیں ہیں، جو اس کے متضاد چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اگر ہمارے ملک پاکستان میں کسی قانون کا بھی حصہ اگر بننا چاہتی ہے یا کوئی لے کے آتا ہے اس کو بنانا چاہتا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہمارا سب کا یہ فرض بنتا ہے، اگر غیر اسلامی غیر شرعی کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا بل کوئی ہماری اسمبلی میں یا ہمارے لا میں کوئی پاس ہوتا ہے یا ہماری سینٹ میں ایسا کوئی بل لایا جاتا ہے، وہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں، عالم کی ذمہ داری نہیں، یا صرف داڑھی رکھنے والے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر مرد و عورت جو مسلمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ میری مراد اس گفتگو سے جو چند دنوں پہلے ہمارا قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، وہ بل ہم جنس پرستی آسان لفظوں میں اسے کہیں، وہ پاس ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اس ملک میں جو ہمارے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن تک یہ رسائی ہوتی ہے، جو بل لایا جاتا ہے اس کی ممبرنگ ہوتی ہے، اس کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں، پھر جا کے وہ بل پاس ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم جن قوم کے نمائندوں کو ووٹ دے کے اور وہ ہمارے سامنے لاکھ کلمہ پڑھتے ہیں، لاکھ بار کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، اور ہم میں ہی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا قہر ہو ایسے لوگوں پر۔ اب میں کیا کہوں کہ ایسا اللہ کا عذاب وہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک میں ہی لا رہے۔ کچھ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ اور اس کا آپ کو پتہ ہے قرآن میں یہ جن لوگوں نے یہ ہم جنس پرستی، مرد مرد سے، عورت عورت سے، قوم لوط کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک کے اندر، اور وہ اس فعل میں مبتلا تھے۔ تو اللہ پاک کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا اس قوم کا۔ آپ ذکر پڑھیں قرآن پاک میں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے وہ جتنی پوری بستی تھی اس کو اٹھوایا آسمان کی طرف، ہوا میں اوپر وہ لوگ گئے، ساری کی ساری بستی، اور اوپر سے ہی اللہ پاک نے اس بستی کو فرشتوں کے ذریعے الٹ کر کے زمین پہ نیچے پھینکا، اور ہر پتھر پہ جس کو اس نے لگنا تھا نا اس پہ نام لکھا ہوا تھا اس کا۔ اللہ نے اس بستی پہ پتھروں کی بارش کی صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس بدکاری میں مبتلا تھے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا۔ پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اس چیز کی، اس بل لانے کی؟ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اچھا کام اگر کریں گے نا، آپ اچھا کام کریں تو اس کے لیے اتنے تنگ راستے ہیں، آپ اس منزل تک پہنچتے پہنچتے آپ تھک جائیں گے، آپ وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے یار مسئلہ ہی بڑے۔ ہاں، اگر آپ برائی کرنا چاہتے ہیں، اتنے آسان راستے ہیں، اتنے آسان راستے ہیں،
اس کے لیے آپ کو پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جائے گا، پیسے بھی آپ کو دیے جائیں گے، لوگ بھی آپ کو دیے جائیں گے، اس کے لیے سفارشیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اتنا آسان کام ہے ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر برائی کو لمبا کرنے کے لیے اور برائی کو اس کو آگے پھیلانے کے لیے، لیکن نیکی کا راستہ بہت تنگ کیا جاتا ہے، بہت تنگ کیا جاتا ہے۔ اور باقی اللہ معاف فرمائے، ہمارے اوپر یہ پانی کا عذاب ہے، سیلاب کا عذاب ہے ہوا ہے، تو کیا اب پتھروں کے عذاب کی انتظار تھی کہ اب پتھر بھی برسے ہمارے اوپر؟ میں ایک صاحب کا بیان سن رہا تھا، قومی اسمبلی کا جو ممبر تھا، چیئرمین تھا، وہ کہہ رہا تھا جی اس بل کی مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا، تو ہماری مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم اس ایکٹ کو اور اس بل کو پاس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ میں اس میں کسی جماعت کو بھی نامزد نہیں کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں جو لوگ اس کام میں شریک ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی برباد کرے۔ یہ میرے اور آپ کی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ مت سوچیں کہ یہ کام صرف اسمبلی تک محدود رہے گا، یہ آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھوں سے چھین رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا بنا رہے ہیں؟ حیوان بنا رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو حیوان بنا رہے ہیں۔ حیوان کیا ہوتا ہے؟ حیوان میں نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ پھوپھی، نہ کسی بھی رشتے کی حیوان کے اندر کسی بھی رشتے کی کسی طرح کی بھی کوئی اس کے اندر حیا ممانعت نہیں ہوتی۔ حیوان اسے کہتے ہیں حیوان، اور آپ کو بھی وہی بنایا جا رہا ہے۔ آپ مرد ہیں، نادرا میں جا کے آپ کہیں جی میں عورت ہوں، آپ کی شکل و صورت مرد، آپ کے اندر خدا نے جو صلاحیتیں مردوں والی ہیں ساری، آپ صرف نادرا میں جا کے درخواست دیتے ہیں اس ایکٹ کا فائدہ یہ ہوگا، تو وہ آپ کو عورت ڈکلیئر کر دے گا۔ یہ قانون ہے، ڈکلیئر ہو گئے آپ کو لاکھ کوئی کہے کہ یار آپ تو مرد ہو، وہ کہے گا نہیں جی میرا قانون ہے، میرے پاس یہ نادرا کا شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ ہے، تو لہذا میں عورت ہوں، تو آپ کو قانون تحفظ بھی فراہم کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو عورتوں والے قوانین اور احکام ہیں وہ یہ دے گا، شریعت میں ہو یا نہ ہو۔ جب یہ چیزیں آپ کے ملک پاکستان میں آ جائیں گی تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے بال بچے، آپ کے یہ معصوم ننھی منی کلیاں، ابھی تو شعور نہیں، جب شعور آئے گا، جب وہ تھوڑا باہر نکلیں گے اس معاشرے میں، اس گند کو دیکھیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کے پیر کون دبائے گا؟ آپ کا کہنا کون مانے گا؟ آپ کی خدمت کر کے جنت کون بسانا چاہے گا؟ کون کرے گا ایسے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ جب قانونی طور پہ ان کو تحفظ مل جائے گا، یہ در حقیقت یہ بل مسلمان کو، خصوصاً جو ہمارے اس کو حیوان بنانا چاہتا ہے کہ کوئی تمیز نہ رہے مرد اور عورت کے اندر، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہ رہے، کسی قسم کا بھی، آپ جو مرضی آپ کی جنسی لذت ہے آپ اس کو تسکین دینا چاہتے ہیں، وہ سارا راستہ وہ اس بل میں ہے کہ اس کو صاف کر دو۔ یہ شریعت میں اور ہمارے دین اسلام مذہب میں یہ قطعاً حرام ہے۔ ایسا جس کو اللہ نے مرد بنایا وہ مرد ہی رہے گا، جس کو اللہ پاک نے عورت بنایا وہ عورت ہی رہے گی، وہ مرد نہیں بن سکتی اپنی مرضی سے۔ یہ تو باہر کے قانون ہے، گندا قانون ہے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں عورت کی کتنی عزت ہے، ماں کی کتنی عزت ہے، وہ لوگ ترستے ہیں اس گندے معاشرے میں رہ کے، کتنا ان کا دم گھٹتا ہے۔ اب خدا کی قسم آپ گھر آتے ہو، آپ کی چھوٹی بچی دروازہ کھولتی ہے مسکرا کے ابا کہتی ہے آپ کو، تو آپ کا جتنا بھی وہ غم، دکھ، درد، وہ پسینہ جو آپ کا باہر سے ڈیوٹی کر کے نکلتا ہے، تو اس بچی کی ایک مسکراہٹ پہ آپ کے سارے دکھ درد ٹل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو چیز کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی یہ چیز آپ کو؟ آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کی اجازت سے آپ سے کوئی پیسہ لینا ہو، کوئی چیز لینی ہو، وہ ضرورت بھی کوئی چیز ہو، وہ آپ سے مانگے گا، مطالبہ کرے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے ملک پاکستان میں شامل ہو گئی تو خدا را پھر ترسو گے تم اپنی اولاد کو
کہ ان کا منہ بھی دیکھنے کو آپ کو مل جائے. پھر دوسری بات اس میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، اس میں کوئی عالم کا مسئلہ نہیں، کسی حافظ کا مسئلہ نہیں، کسی جماعت کا مسئلہ نہیں، صرف آپ کلمے کی بنیاد پہ مسلمان ہیں. تو ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے. ڈاکٹر ہیں، وکلاء ہیں، جتنی بڑی بڑی کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ اپنی جگہ پہ یہ آواز اجاگر کریں یہ آواز. اسمبلیوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ غیر مسلم ہیں وہ لوگ. کیا ضرورت ہے ان کو؟ باقی ہمارے ملک میں کام ختم ہو گئے جو نہیں کرنے کے تھے، باقی ہمارے ملک کے مسائل ختم ہو گئے جس پہ بات نہیں کی جا سکتی یا ان پہ کام نہیں ہو سکتا، باقی یہ کام رہ گیا تھا. کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، کیا آگ لگی ہوئی ہے صرف اور صرف ان مغربی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے، ہماری بھیک بند نہ ہو، ہمارا جو یہ روزگار چل رہا ہے نا یہ بند نہ ہو، ہماری عیاشی بدماشی بند نہ ہو. ہماری اولادیں ہیں وہاں پہ سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہی کچھ کر رہی ہیں اور وہی آگے یہاں پہ کرتے ہیں. خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلو. خدا کے عذاب کو آواز مت دو. پہلے ہم تھوڑے گناہگار ہیں لیکن ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو چھپ کے بھی، کسی کو پتہ نہ چلے، پھر بھی اپنے گناہوں پہ اتنا ایمان ہے، پھر بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے، چھپ کے کرتے ہیں. لیکن یہ آپ پورا ایک قوم کا منتخب آپ لوگ نمائندے ہو کہ آپ پوری بڑی مجلس اور پوری بڑی اسمبلی کے اندر جب خدا کی غیرت کو للکارو گے تو بتاؤ، مرنا نہیں ہے آپ نے، قبر میں نہیں جانا، کیا جواب دو گے اللہ کہ ہم یہ کام کر گئے ہیں؟ اور کس کو خوش کرنے کے لیے کہ جو آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اب ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیوں دھکیل رہے ہو اپنی قوم کو اندھیروں میں؟ پہلے ہم تھوڑے پسے ہوئے ہیں، تھوڑے دکھ ہیں. پہلے خدا کے لیے بچوں، چھوڑو، ایک اللہ اور اس کے رسول کے در پہ آ جاؤ. اگر آپ کو کوئی بھیک نہیں دیتا نا تو آپ بھیک ان سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے. اگر آپ کا ملک نہیں چل رہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی تو لے آئیں. آپ دیکھیں آپ کو ملک چلتا ہے نہیں چلتا. آپ کو خیرات لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے IMF؟ کیا ہے؟ اللہ سے کوئی بڑی طاقت ہے؟ بڑی طاقت ہے. پھر اب اللہ کے گھر جائیں، اللہ کے گھر جائیں، روزے رسول پہ جائیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پریشان حال ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی جرات کے ساتھ اور ایسی بہادری کے ساتھ اور ایسی اللہ معاف فرمائے دلیری کے ساتھ خدا کی غیرت کو نہ للکاریں. جب اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے نا، پھر اس میں نہ کوئی امام بچتا ہے، نہ کوئی مقتدی بچتا ہے، نہ کوئی نمازی بچتا ہے، نہ کوئی مسجد کے ساتھ رہنے والا بچتا ہے. سب پھر ختم، پھر آگے حساب ہوگا جو ہوگا. تو اس لیے اس منحوس بل اور اس منحوس لعنت کو فی الفور عدلیہ بھی اور ہماری یہ درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کا نوٹس لیں اور یہ گندا اور کالا قانون جو ہے اور یہ بل جو ہے اس کو خدا کے لیے اس مملکت خدا داد پاکستان سے اس کو دور ہی رہنے دے تو اچھا ہے. اور اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. میں پوری قوم سے یہ اپیل کر رہا ہوں، یہ ہم سب کا فرض ہے. آپ روئیں گے ایک دن، یہ چیز اگر ہوگی آپ روئیں گے. آپ ان ماں باپ سے تو پوچھیں جو عورتوں کے قوانین اور عورتوں کا جو تحفظ جو ایکٹ پاس ہوئے ہیں، وہ بیچارے کچہریوں کے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں اور ان کی بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں لٹ رہی ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ قانون ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ماں باپ ہو کے بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیں اور آئندہ آنے والی جتنی بھی آپ کی نسلیں ہیں یہ اس میں شامل ہیں. اگر آج نہیں تو کل وہ نسلیں شامل ہو جائیں گی اور وہ کہیں گی کہ اس وقت جب یہ بل پاس ہوا تھا تو اس وقت ہمارے بڑے کہاں تھے. وہ سوال کریں گی آپ سے اور وقت آپ سے ضرور سوال کرے گا. تو اس لیے خدا کے لیے ایسا کوئی بھی بل ہو یا ایسا کوئی بھی ترمیمی کوئی بھی شک ہو تو خدا کے لیے سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ یہ اسلام اور ہمارے دین کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہو رہی، مخالفت تو نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہے تو جی بسم اللہ
اگر نہیں، اگر ہے، اگر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تو خدا کے لیے یہ ملک پاکستان سے آپ نکل جائیں، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ جائیں جہاں جن کو خوش کرنا ہے آپ وہاں رہ جائیں، اپنی اولادوں کو لے جائیں، پتہ چلے پھر آپ کو لے جائیں اپنی اولادوں کو وہاں۔ اگر آپ اس ماحول میں خوش ہیں، آپ کو وہ طرز زندگی پسند ہے تو آپ بسم اللہ کریں، یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے وطن کے لیے ہم نے آج بھی کیا، جب بھی اس ملک پاکستان نے قربانی مانگی تو انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے، لیکن ایسا نہ کریں خدا کے لیے، اپنی قوم سے، اپنے ملک سے ایسا نہ کریں کہ خدا کے لیے کوئی ایسا عذاب نہ کھڑا ہو جائے جو ہمارے سہنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی ہمارے اس وقت بڑے بڑے فورم ہیں، اس پہ جتنے بڑے بڑے لوگ، پارٹیوں کے لوگ ہیں، سیاسی مذہبی جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے لیے آواز بلند کریں تاکہ یہ منحوس بل ہماری اسمبلیوں سے ختم ہو جائے اور چلا جائے، ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔